ہوانے میں کھڑتا تین ہاں کھا ہوانے مانا پہ تین ہاں کھا تو لگے وہ غلط پڑے تو ناپ گئے چلو مرا چپ کرو واقعی گل نہ اگر عبارت غلط پڑھی ہمارے کتنے حوالے ہونا سن کتنے عبارت غلط پڑے کرو زندہ باد پہلی تو پیش کر چھوڑی دو آ گئی دو ہوں تو دو حوالے اور پیش کرنے نا دو حوالے اور پیش کرو فیصلہ ختم الو کرے ٹرائی کرے پہ بجا کرو ٹائم تھوڑا ہے تفسیر قرطبی اس آیت ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک اس کے تحت عربی بارہ سنو روا ابو صادق عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم علینا اعرابی بعد ما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث ایام ابو بات پوری سنیں بھائی آپ کی اب ہم نے غلطی نکالی آپ وہ چپ ہو گئے نوٹ کر پتر سے نوٹ کر ابو صادق نے روایت کیا ہے حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ قدم علینا اعرابی ہمارے پاس ایک دیہاتی آیا بعد ما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث ایام بعد اس کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیے 3 دن ہو گئے فرما بنفسه علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے سامنے پیش کیا وحصا علی رأسه من ترابه اور اپنے سر کو مٹی سے رگڑا اور فقال اور کہا قلت یا رسول اللہ فسمعنا قولک ووعیت عن اللہ فوعینا عنک یا رسول اللہ آپ نے کہا آپ نے فرمایا ہم نے آپ کے قول کو سن لیا اور آپ کی بات کو ہم نے مان لیا وکان فیما انزل اللہ علیک اور تحقیق اللہ نے آپ پر نازل کیا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم الی آخرہ وقد ظلمت نفسی اور تحقیق میں نے اپنے اوپر ظلم کیا وجئتک اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ تستغفر لی تاکہ آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں فنودی من القبر بس قبر سے ندا آئی انہ قد غفر لک کہ تحقیق تیری مغفرت کر لی گئی ومانا لوجد اللہ توابا رحیما ای قابل لتوبتہم اور اس کا معنی کہ وہ توبہ کے بھی قابل ہو یعنی مسلمان ہو تو کیا معلوم ہوا کہ فنود یہ پھر قبر اسی قبر کے پاس آیا اور قبر ہی سے ندا آئی کہ فنود من قبر انه قد غفر لك تحقیق تیری مغفرت ہو گئی سن تو صرف نوٹ کرنا میں ایک منٹ باقی حوالے دے گئے تو اچھی حوالے دیتے ہیں جواب نہیں بات ایک جواب دینے لگا نا چپ کریں اچھا ٹھیک ہے حوالہ ٹھیک ہے دوستان جو آسان آپ دو بندے ہیں تو اپنی پوری عوام گرا ہے تو آدھے گھر آئے کھل تیرا گل نہ کرو گل تو حوالے دیتے ہیں اوبروں لگے بس ٹھیک ہے دوجا بھائی دوجا آخری بھائی آخری موقع آخری حوالہ پیش کر حوالہ نوٹ کرنا آخری حوالہ پیش کریں جی آخری حوالہ پیش کرو بس جواب سنو سنا ہے صحیح بھائی نہیں نہ سنو جواب انہوں نے صدقے اس آیت کے ضمن میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون یہ سورۃ الحجرات ہے 26واں پارہ ہے اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے کہ ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه بل يخاطب بسکینۃ ووقار وتعظیم پھر منع کیا گیا ہے اونچا بولنے سے قول کے ساتھ جیسا کہ منع کیا جاتا ہے آدمی کو اس کے سامنے جس سے وہ مخاطب ہو کہ بلکہ وہ خطاب کرے سکینہ یعنی سکون وقار عظمت کے ساتھ یعنی جیسے آپ وسلم کی زندگی میں آپ وسلم منع کر کیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے اونچا نہیں بولنا ایسے ہی آپ کی قبر میں بھی آپ قبر کے سامنے بھی کیا گیا منع کیا گیا ہے دوبارہ سن لو سنو بھائی یکرہ رفع الصوت عند قبرہ مکروہ ہے آواز کا بلند کرنا عند قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام قبر کے سامنے کما کان یکرہ فی حیاتہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مکروہ تھا کیوں لانہ محترم حیا وفی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما اس لیے کہ آپ وسلم محترم ہیں حیا زندہ ہیں اپنی قبر میں ہمیشہ زندہ ہیں محترم کیا ہے زندہ ہے حیا نا کیوں محترم ہے اور زندہ ہے عبارت پیچھے پڑھو عبارت پڑھو پیچھے صبر بھائی بھائی ادھر دیکھو نا یہ تفسیر دیکھو بھائی لانہ محترم اگر غلط ہے دیکھ لو میں چوری کر رہا ہوں دیکھ لو محترم حیا محترم ہے صاف جھوٹ بولا ہے یہ لکھا ہے کہ لانہ حرمتہ میتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں میت ہے اور حرمت اسی طرح ہے حرمت حیا یہ دیکھ لیں کتاب ہے 137 یہ تفسیر ہے روح المانی علامہ حسین کہتے ہیں نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا کتاب کا نام رسا کتاب کا نام کوئی اور ہے روح المانی کا نام لیتا ہے روح المانی کا نام نہیں کتاب روح المانی کا نام نہیں کتاب
قرآن عظیم بھائی میں رول مان یاسی کولی تینوں نے گنے یار فیصلہ 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 قرآن دیا تو سکھتا ٹھیک ہے یہ ہے حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلطیاں دی کاٹ وہ غلطیاں بیان کرو غلطیاں بیان کرو جواب دے بسم اللہ انہوں نے 3 حوالے پڑھے تھے اپنے محترم کے قول کے مطابق ہم نے فیصلہ تسلیم کیا ہم نے 6 پڑھے 6 آیتیں پیش کی حوالے تو زیادہ دیے انہوں نے 3 حوالے دیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی اصلیت دکھائیں زیادہ ہے آپ نے ہم سے آپ لینے سے کر آپ بات یہ ہوئی پھر بات یہ ہوئی کہ چاچو نے کہا ہمارے بڑے کو جواب تو سن گیا فیصلے کے مطابق چلو بھائی انکل کے فیصلے کے مطابق آپ نے 3 حوالے پڑھے ٹھیک ہے پہلے پڑھے ہو نہ پڑھے ہو اس سے بحث نہیں ہے اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پہلا حوالہ بات ہوئی بھائی بات ہوئی اس کے اندر لکھا تھا مدخل صدق واخرج مخرج صدق بغیر بتائے ان کے ہم نے حوالہ ڈھونڈا وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلیں گے قبر سے نکلیں گے اور قبر میں زندہ ہوں گے ایک یہ بات لکھی تھی ایک یہ بات نہیں اے مجھے اللہ مکہ سے نکال اچھے طریقے سے اور مدینہ سے نکال مدینہ میں رکھ اچھے طریقے سے تو مفسر ابن کثیر وہ کہتا ہے کہ حق بات یہی ہے کہ مکہ سے نکال کر اللہ مجھے اچھے مدینے میں صحیح طریقے سے لے جا اور یہی صحیح بات ہے انہوں نے پہلی بات تو چھوڑی دوسری بھی چھوڑی درمیان سے نکالی انصاف ہے کیا اچھا نمبر 2 بات یہ جامعہ مجھے پتا چلا ہے کہ خانقاہ سراجیہ کے سینئر طالب علم ہیں تو جونیئر کا کیا حال ہوگا جب سینئر نے 4 غلطی کی ہیں اچھا جی پہلی بات یہ ہے انہوں نے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا کے مطابق ایک روایت پڑھی ہے شرم نہیں آتی تمہیں ضعیف روایتیں پڑھتے ہو غلط روایت ہے اٹھائیے تفسیر بے نظیر صحیح تفسیر بے نظیر کی بات نہیں جب یہ نہ کرتے ہیں پھر یہ ہم نہ کرتے ضعیف ہے اس کی سند پڑھ سکتے ہیں عوام نو سمجھاونا انہوں نے سمجھاونا یہ گل آکھنا شرم نہیں آنی تینوں جو نبی پر جھوٹ بولے گا چھوٹی کہی ہم نے ختم کریں اگلی بات انہوں نے کہا اعرابیون لفظ اعرابیون ہوتا ہے سینئر طالب علم کی بات ہے اور انہوں نے اعرابی کہا ہے اس نے کہا عبارت کی غلطیاں نکالنے پہ آ جائے نا آپ نے کئی غلطی کی ہے ہم آئے فارم تقسیم کے لیے ہم نے آپ کی غلطیوں کو نوٹ کیوں نہیں کیا بات نہیں فیصلہ کر رہے ہو حوالے پیش کرنے ہیں غلطیوں کے نہیں لوگ سمجھنا ان کو کیوں بھڑاؤن تو خوش اللہ پاک آپ سے ناراض نہ ہو جائیں گے اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں گے بھڑاؤن تو خوش نہیں ہر کا حوالے سن کے دن ہر بندہ کھانا نہیں چھوڑا غلطیاں کریں پتہ لگ گیا اچھی طرح پتہ لگ گیا بس بھائی فیصلہ کار چھوڑو
ہو گیا گمراہی میں اس واسطے کیتا ہے کہ سانو معلومات تھی ونجے ایک آدمی سورت پڑھ کے اگو جواب نہیں ہونا 26 آیتاں اس پڑھی ہیں دودھ حوالہ اس نے تے قرآن شریف تے کرائے تھا نہیں وہ کرائے تھا ٹھیک ہے اپنا مذہب لکھ دیں یہ اپنا جڑا ہے نا کہے جڑا ہے نا قیدہ لکھ دیں اس تو بعد اپنا سادہ جڑا ہے نا حج پہ کرنا مکے مدینے دا اس دا جڑا دے جنہوں نے قیدہ کرے نہ تو ہوئے سارے نہ ہوئے تو آسا بھی شک چاچا نہ نہ بھائی کیا یہ سامنے ملے کرو ملے شریعت اشاعت التوحید و سنت شریعت اشاعت التوحید و سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد نعرہ تکبیر بس بھائی غلط کر رہے کس اپنی جہالت اقرار کیا ہے وہ سوال آنے میں کتاباں ٹھپا یار مہربانی کرو اس واسطے آج تو بعد درس قرآن دی مخالفت چھوڑ دیں کیوں قرآن دی مخالفت چھوڑ دیں سمجھ آ گئی درس قرآن مجید دی مخالفت چھوڑیں اور جناب مولوی مولوی سرا کیا مانے نام نکاح نے اتنی جہالت میں جمیت اللہ فیضا ٹھیک ہے سننا بھی آدمی دا فیصلہ ایک منٹ بھائی مسئلے پتہ لگ گئے قرآن اور حدیث کے نال حیاتی جھوٹی یہ گل تے انہاں دے کوئی دلیل یہ نہیں دے سکے نہ قرآن پاک نہ کوئی دلیل نہیں ہو جائے گی چڑھنا ہو گیا ہن تا بھائی ملو بھائی اپنا فیصلہ میں گل نہیں پوچھتا نہ میں یہ پتہ ہے بھائی یہ کیا دے رہے ہیں نہ تمہارا پتہ ہے بھائی تسا کیا دے رہے ہیں 26 آیتاں پڑھیاں 26 آیتاں تسا پڑھیاں 6 حوالے تسا دے ترا انہاں دے تین حمید اللہ تو گالی کرنا تینوں تو کہنا پیا کوئی ہکا کھونا کوئی فرق نہیں نہیں کوئی فرق نہیں جی مہمان ہیں یہ طالب علم بن مہمان ہیں یہ سارے بندری سے سارے خاص اختلاف ہے اس وقت مہینہ تھی ہے میں کوشش کیتی ہے کہ جے لبے جڑے ہن اساں جہلاں ان پڑھاں اساں تے لبے سارے بھٹکتے وینے لگے جی ماشاءاللہ چاچم خان تے کیا میں ہی لے گیا نا پیا انشاءاللہ اللہ تعالی حق اشاعت التوحید نہ اشاعت التوحید نہ اڑیلا ہن انشاءاللہ اشاعت التوحید نہ 26 حوالے قرآن شریف دے حوالہ کون آیا نعرہ تکبیر زندہ باد مولانا یاسر وقاص مولانا یاسر وقاص مولانا مفتی عثمان مولانا مفتی عثمان اشاعت التوحید و سنت نعرہ تکبیر ہاں بھائی تو بھی لفظ اپنے یاد کیڑے لفظ مارنے کیڑے لفظ گرام تیار تھی میں تو آدھے سو لگی کرو دینا نہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھیں پائیو پائیو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر مار جائے نا اللہ تعالیٰ مہینے کی کوشش ہوتا ہے غلغلہ پہ کرنے جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ جیت دیتی ہے آج سانو چڑھنا تھی ہے کہ بالکل گمراہ کی تھی ہے نا اشاعت التوحید جڑا ہے نا حق تے انشاءاللہ جڑا ہے نا آج سانو تسلی ہوئی ہے تے یہ تے جڑا گمراہی کرنے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مولانا یاسر صاحب مولانا عثمان صاحب مولانا عثمان صاحب مولانا احمد خان صاحب اشاعت التوحید و سنت ساری سیدھی سڑک دی نعرہ تکبیر یار بیگ چاہیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر مولانا یاسر صاحب زندہ باد مولانا عثمان صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر مولانا احمد خان صاحب زندہ باد اشاعت التوحید و سنت زندہ باد مولانا احمد خان صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر مولانا غلام اللہ خان زندہ باد مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری زندہ باد مولانا حسین علی زندہ باد کابرین اشاعت التوحید و سنت فتح حق فتح حق فتح حق نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت توحید و سنت زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج چھدرو دے اندر تجدید عہد ہو گیا جی سر میں کوئی 10 منٹ سن میری تاری بڑی مہربانی کون لوگ ہیں اور راہ راست پر لانے والے کون لوگ ہیں اس مناظرے کی ابتدا اور اس کی مبادیات اور انتہا تک 2 منٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا احمد خان نیازی صاحب ہمارے بہت بڑے لیڈر جماعت کے اور ضلع میاں والے کی ایک جماعت کے ہیں انہوں نے اپنے علاقے میں درس قرآن دینا شروع کیا تو ان لوگوں نے قرآن کا نام لے کر گالیاں نکالی کہ قرآن پاک نے ہمیں ذلیل کر دیا قرآن پاک نے ہمیں رسوا کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے تو آخر کار انہوں نے یہ شور شرابہ کیا کہ مولانا احمد خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرے تاکہ پتہ چلے تو ہم نے انہیں کہا کہ مولانا احمد خان صاحب تو ہمارے لیڈر ہیں ذرا آپ ہمارے جو ہے اس سے ذرا نچلے طبقے کے ان کے شاگردوں کی جگہ جو علماء ہیں ان سے ذرا کم از کم آپ بات کریں تو آپ حضرات نے دیکھ لیا ویڈیو ثبوت اس کے حاضر ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وہ علاقہ تھا جس کے اندر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ماریں کھا کر مسئلہ توحید کا جو ہے پودا لگایا تھا آج یہ توحید کے پودے کو اکھیڑنا چاہتے تھے اور آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ حق کے کون ہے اور باطل کے کون ہے ہونے کی حیثیت سے میں تمام جنہوں نے اس مناظرے کا انعقاد کیا مولانا یاسر صاحب کو کہ انہوں نے آج پوری جماعت پر ایک احسان کیا کہ رہ کی دنیا میں انشاءاللہ یہ کارنامہ جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اس علاقے کے اندر جہاں بھی جو بھی بندہ قرآن سے دور بھاگے اس سے تم دور بھاگ جاؤ جو بندہ قرآن کو سینے سے لگائے اس کو اپنے سینے سے لگاؤ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنت الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وخاتم الانبیاء والمرسلین
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک یا الہ العالمین تمام لوگوں کو قرآن کی محبت نصیب فرما قرآن کے مطابق عقائد بنانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جن لوگوں کے حق میں ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے قرآن کا راستہ روکنے کی بجائے یا اللہ تو ان کا راستہ روک دے الہ العالمین تو اپنے قرآن مقدس کو چپے چپے پہ عام کر دے یا الہ العالمین تو محنت کرنے والے ہماری محنت کو منظور فرما ایک بات میری سن لیں، یہ چھترو میرا آبائی علاقہ ہے اور اپنے علاقے کی مٹی کا انسان پہ بڑا حق ہوتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اللہ کا قرآن سنا کر شرک کی جڑیں اکھیڑی تھی کہ 100 سال گزرنے کے بعد پھر شیطان کی محنت اور شیطان کے پرندوں کی محنت سے پھر وہ کانٹے اگنا شروع ہو گئے تھے، اور ان کانٹوں کو تلف کرنے کے لیے ہم نے پھر سے وہی نعرہ لگایا ہے اللہ کے قرآن کا۔ انشاءاللہ جب تک اس جان میں جان ہے اللہ کا قرآن یہاں سناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہ جوانیاں اللہ کے قرآن کی تبلیغ پہ قربان ہو جائیں گی۔